نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں ہم کو ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک اچھے کام میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس کا پورا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں اس کا پورا فائدہ نصیب فرمائے اور اس کے فائدے کو ہم اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، یعنی اس نیت سے سنیں، اس نیت سے عمل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ٹیمپرری فیز نہیں ہے، اس نے زندگی بھر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کی جگہ بنائی ہے، ایک امتحان کی جگہ بنائی ہے، جس میں یہ دیکھنا مقصود ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ بظاہر یہ سادہ سا امتحان ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے یہ ایک بہت ہی مشکل امتحان ہے، کیونکہ ذرا آدمی کی توجہ دنیا کی طرف جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اپنی مرضی کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر انسان نہیں رہتا، جانور بن جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ فلسطین اور اس کے حالات، ان کے اوپر بات چل رہی ہے آج کل، اور دیکھیں دونوں طرف انسان ہیں، ایک طرف فلسطینی ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن اس میں دوسری قومیں بھی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہودی، بلکہ ان کے جو صہیونی فیکشن ہے یعنی زائنسٹ جو ہیں دوسری طرف وہ ہیں، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ سامنے انسان کے بچے ہیں، انسان کی عورتیں ہیں، انسان کے بوڑھے ہیں۔ تصویریں دیکھی جاتی ہیں جو ان سے تو دل ہل جاتا ہے کہ کس طرح ٹانگیں کٹی پڑی ہیں، بچے جلے ہوئے ہیں، تو کوئی انسان یہ برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے تو انسان جانور پنے کی کسی بھی حد تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی یہ حدیث دیکھی تھی کہ مومنوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہ محبت کا ہوتا ہے، باہمی ہمدردی کا ہوتا ہے، جسم کی طرح ہوتے ہیں، اور جب جسم کی کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ نیند اڑ جاتی ہے، پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم اس جسم کا بہت ہی غیر ضروری حصہ ہیں، جیسے ناخن ہو گئے یا بال ہو گئے، کیونکہ جسم کی تکلیف ناخن یا بال محسوس نہیں کرتے، باقی پورا جسم کرتا ہے۔ یہ وہ عضو وہ ہے جو بڑھتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے اگر اس جسم کا حصہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس سے بھی آگے بات بڑھ گئی تو پھر تو ایمان خطرے میں ہے۔ تو اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کے لیے فکر مند ہونا، ان کے لیے دعائیں کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے دل کو دیکھے آدمی، کسی شیخ کے پاس جائے، کسی عالم کے پاس جائے اور اپنی اس مصیبت کو دور کروائے۔ اس حدیث کے لحاظ سے دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ لازمی طور پہ بے چین ہو جاتا ہے، اور یہ مسلمان ہونے کا کم از کم تقاضا ہے کہ اتنی دینی اور قومی حمیت تو ہو جتنی کہ کفار میں ہوتی ہے۔ کفار اپنی اسی دینی اور قومی حمیت کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کے لیے سب جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کی مخالفت میں وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، ہندو یہودیوں کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کفار ہیں یہ ایک ملت ہے اور مومن دوسری ملت ہے۔ تو مومن کے اندر بھی اتنی اہمیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی اسلامک کاز کے لیے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے جمع ہو کے اس کا دفاع کریں۔ یہ کم از کم تقاضا تھا۔ حقیقی اسلام تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی کسی بھی مخلوق پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان اس کا تدارک کریں، کسی بھی مخلوق پہ، ضروری نہیں کہ کسی مسلمان پہ ہو رہا ہو، حتیٰ کہ کسی جانور پہ بھی ہو رہا ہو نا تو اس کو بھی اسلام روکتا ہے۔ دیکھیں جانور کو ذبح کرنے میں بھی اسلام کے احکام یہ ہیں کہ چھری خوب تیز ہو، جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اس کو جانور کو پہلے کھلا پلا لیا ہو، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ کم سے کم ہے کہ جانور کی تکلیف کے اوپر بھی اسلام منع کرتا ہے۔
تو حقیقی اسلام کیا ہوا کہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہ دیں، اور جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ ہم اگر دیکھیں تو انسانی اور حیوانی حقوق، کہتے ہیں نا یہ ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس، ان سب کے اصل رکھوالے مسلمان ہیں، کیونکہ وہ اپنے نفس سے نہیں سوچتے، وہ اللہ کے حکم کے تحت چلتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ فلسطین کی جنگ نے ظاہر کیا کہ کمزور اور وہن کے مارے ہوئے مسلمان، وہن کیا ہے کہ موت سے ڈرنا اور دنیا کی زندگی سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو وہن کے مارے لوگ یہ تو اپنے دین کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کس طرح انسانوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے، پورے انسانوں کے، اور کس طرح دیگر مخلوق کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اور ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور خیر الامہ ہیں۔ تو اس کے لیے وہن کو نکالنا ہوگا، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نمبر ایک، دین کا درست علم کسی محقق عالم سے مراد کیا ہے کہ جو صحیح علم جانتا ہو، وہ خود بھی حاصل کرے دین کا درست علم، اور اس کو آگے پھیلانے میں مددگار بھی بنے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ پوری امت جو ہے وہ اپنے فرائض سے اور اپنے مقاصد سے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں خوب آگاہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا فرائض رکھے اور کیا میرا مقصد ہے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان کو یہ پتہ ہوگا۔ اور اگر نہ پتہ ہو، ان سے غافل ہو، تو پھر یہ شیطان اور کفار کی چالوں کے اندر آ کے بے بس ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہوا ہے۔ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان چیزوں سے غافل ہیں، ان کو احساس ہی نہیں کہ کتنا بڑا ظلم اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں، اپنی عوام کے اوپر بھی کر رہے ہیں۔ جیسے چنگیز خان جب مسلمانوں پہ حملہ کر رہا تھا تو باری باری سب کو کاٹتا جا رہا تھا، اور سب باری باری کٹ رہے تھے، متحد نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی تقریباً وہی حالت بنتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اسلامی تاریخ اور دیگر قوموں کی تاریخ بھی پڑھیں، اسلامی تاریخ کو تفصیلاً، اور دیگر اقوام کی تاریخ جو ہے وہ سرسری طور پہ، لیکن اتنی پڑھنے کے سمجھ میں آ جائے کہ انسان کا مزاج کیا ہوتا ہے، قومیں کس طرح بنتی ہیں اور کس طرح گرتی ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلم امت کا اس دنیا میں کیا مقام ہے، کیا چیلنجز ہیں، اور کیونکہ دین الہی تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے نا، یہ نہیں کہ مسلمانوں کا کردار اچھا ہے یا برا ہے، ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین الہی اس وقت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، تو ان کو اپنا کردار اچھا کرنا ہوگا۔ انہوں نے تمام قوموں کی رہنمائی کرنی ہے، کیونکہ کسی اور کے پاس دین الہی ہے نہیں، تو جب کرنی ہے تو پھر ان کو دین الہی خود بھی سیکھنا ہوگا، اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہوگا، اور دیگر قوموں کی رہنمائی بھی کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، انسانیت کی تاریخ پڑھنا، اور انفرادی طور پہ انڈیویجولی اپنے آپ کو خوب افیکٹو رکھنا، فعال بنانا، اور اپنی صلاحیتوں کو خوب اجاگر کرنا، یہ سستی کاہلی جو ہے نا، اس سے بچنا چاہیے، سستی کاہلی سے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کا قدر کریں، ان کو خوب پالش کرنے کی کوشش کریں، انہیں شارپ کرنے کی کوشش کریں، مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی دفعہ ناکامی ہوتی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے، آدمی کو پتہ چلتا ہے مجھے تو بہت زیادہ آتا ہے اس چیز کے اندر۔ تو علمی اور جسمانی طور پہ، دونوں طور پہ اپنی ہم صلاحیتوں کو خوب اجاگر کریں، یہ ہمارے پاس امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہر مسلمان سوچے کہ وہ اپنی قوم کو عالمی رہنما بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، اور پھر پوری زندگی اس کے لیے کوشش کرے۔ دیکھیں اس کے بہت سے ان لمیٹڈ اس کی ڈومینز ہو سکتی ہیں، بس آدمی یہ دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنی طرف، اپنے علاقے میں۔ اگر آدمی کوئی دکان کرتا ہے تو وہاں بیٹھ کر بھی اگر وہ دین کی تبلیغ شروع کر دے، کچھ موٹی موٹی باتیں دین کی سیکھ ہے، جو بچے اس کے پاس آتے ہیں انہیں موٹی موٹی باتیں بتا دیں، پوچھ لیا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، اپنے کردار سے کچھ دکھا دیا کہ اسلامی تجارت کرنے والا کیسا ہوتا ہے، تو وہ اپنی قوم کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو جس کیپیسٹی میں بھی ہو سکے آدمی اپنے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ صرف اسلام کی خدمت ہے بلکہ یہ تمام انسانیت کی خدمت ہے۔ یہ جو بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا ہم ہیومنسٹ ہیں، ہیومن رائٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، فلاں ہیں، ڈگاں ہیں، وہ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں اس وقت فلسطین کے اندر۔ یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ فلسطین کے اندر یورپین عوام جو ہے اس کے اندر بڑی ہلچل ہے، تمام پروپیگنڈا کے باوجود وہ بڑے پروسیشنز نکال رہے ہیں، بڑا جلوس نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ختم کریں اس لڑائی کو اور ظلم کو بند کریں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اور یہ ایک جگہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ یورپ کے اندر یا انگریزوں میں یا کفار میں بہت سے لوگ قرآن شریف لے کے اس کو پڑھ رہے ہیں، فلسطینیوں کا کردار دیکھ کے
کہ کس دل جمعی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کبھی کسی ویڈیو میں دیکھا ہی نہیں کہ اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, جلی ہوئی لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. ان کا فیتھ کتنا مضبوط ہے. وہ اس طرف نہیں جاتے کہ اسرائیل ایسا ہے, اسرائیل ویسا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں ایسی حالت کے اندر بھی. تو وہ اس پہ بڑے حیران ہیں, اور وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. ان کا اس ظلم کے اوپر جتنی ہل جل ہے, جتنی جہد اتنی مسلمانوں کے اندر نہیں ہوئی. اب خطرے کی بات یہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قوموں کو بدل دیتا ہوں, بدل سکتا ہوں, تم سے بہتر لوگ تمہاری جگہ لا سکتا ہوں. تو یہ جو ہم مسلمان ہیں نا, اس پہ ہم کو اترانا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اس کی ہم کو حق ادا کرنا چاہیے, اس کی ہم کو قیمت ادا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنا رہنما بنائیں اور اس طرح چلیں. ورنہ اللہ تعالیٰ دیگر قوموں سے اچھے لوگوں کو مسلمان بنا دیں گے. اور یہ بات میں کہنا نہیں چاہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جب کہ وہاں پہ پروسیشنز نکل رہے ہیں, وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو سوئیں کس طرح, کہ یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اس دنیا کے اوپر. وہ آپ نے سنا ہوگا, ٹینس پلیئر ایک تھی, اس نے اپنا انعام لیتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ میں خوشی مجھے نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, جس طرح بچے مارے جا رہے ہیں, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی, تو میں اپنا جو انعام ہے وہ بھی میں دے دوں گی. وہ فٹ بالر ایک ہے, اس نے بھی فلیگ جو تھا فلسطین کا لگا دیا. اس طرح بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے انڈیویجول اسٹیکس, یعنی وہ کافر ہیں, ٹھیک ہے, وہ کرسچنز ہیں, جو بھی ہیں, تو انہوں نے اپنے انڈیویجول جو اسٹیکس ہیں ان کو سیکریفائز کر دیا, اپنے فائدوں کو سیکریفائز کر دیا, اور ظلم کے اوپر بول اٹھے وہ نا, اور ان کو پوری طرح دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر ہے جو ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ پاپولر تھا, اس کا تیسرا چوتھا نمبر تھا شاید اس کے اندر نا ریچ کے لحاظ سے. تو اس کے ہاسپٹل, وہ اس کے خلاف بول رہا تھا, تو اس کے ہاسپٹل میں کمپلینٹ کر دی, اس کے ہاسپٹل والوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی. تو لوگ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, مگر یہ کافر لوگ ہیں. مسلمان اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے, سوائے اس کے کہ جو چند مذہبی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں, لیکن مسلم ممالک کے اندر اتنی بڑی ہل جل نہیں ہے جتنی کہ وہاں کفار کے اندر ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ریاض کے اندر میوزیکل کنسرٹ ہو رہا ہے, ہمارے اپنے پاکستان کے قوم سیٹ میں مختلف کالجز میں میوزیکل کنسرٹس ہو رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر بھی پلان تھا لیکن وہ رکوا دیا گیا. عدنان کاکا خیل صاحب نے اس کے لیے موومنٹ تھوڑی سی شروع کی تو وہ رک گیا. تو ہماری قوم کو تو یہ احساس ہی نہیں, ہمارا میڈیا اس کے اوپر خاموش ہے. جہاں پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, ہمارا میڈیا خاموش ہے, اس کے اوپر اپنی سیاست چل رہی ہے. تو یہ بے حسی جو ہے, یہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ فیصلے نہ کروا دے کہ اللہ تعالیٰ قوم کو قوم سے تبدیل کر دیں. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا مانگیں, اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے پاکستانیوں کی, تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کریں اور اس کی قدر و قیمت پہچانیں. دیکھیں اسلام ہر موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی گائیڈنس دیتا ہے, تو اس موقع پہ کیا گائیڈنس ہے وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم. یہاں پر ایک چیز اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے, کہ حماس نے اسرائیلی شہریوں کو نقصان نہیں پہنچایا, جبکہ اسرائیل نے تباہ کر کے رکھ دیا فلسطینی شہریوں کا غزہ کے اندر اور باقی جگہوں پر بھی. حماس مسلمان تھے, انہوں نے شہریوں کو کچھ نہیں کیا, صرف کمباٹنٹس کو پکڑا. اور یہ بات ایک آڈیو کلپ میں ایک اسرائیلی فوجی نے بتائی ہے. اس نے کہا کہ حماس والے آئے تھے, انہوں نے ہم فوجیوں کو مارا ہے, وہ چلے گئے اس کے بعد, اور یہ جو شہریوں کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ ہماری طرف سے ہوا ہے تاکہ حماس کو بدنام کیا جا سکے. ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سٹیزنس تھے جنہوں نے کیا ہے, یعنی اس نے اپنی فوج کو تو نہیں کہا اپنی سٹیزنس. تو بیسیکلی وہ تو اس نے بات بنائی ہے, تو اس کی فوج نے یہ کیا تاکہ حماس کو بدنام کیا جا سکے. تو یہ زائنسٹ جو ہیں یہ یہودیوں کو بھی نہیں چھوڑتے, یہ اتنے وہ ہیں. اور اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے کہ دیکھیں حماس والوں نے وہاں شہریوں کو نقصان نہیں پہنچایا, حالانکہ ان کے اپنے بہن بھائیوں کو بہت شدید نقصان پہنچا ہوا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دین میں امن اور استحکام, دنیا میں امن اور استحکام کے لیے, اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنا دین پورا پورا سیکھیں. یہ سوتے جاگتے میں زندگی نہ گزاریں, کھیل کود میں زندگی نہ گزاریں. کھیل کود بھی بمقصد ہونا چاہیے, اور اس پر ایسا عمل کریں جس سے کفار پر اسلام کی خوبصورتی کھل جائے اور باطل نظام سے کفار بھی بیزار ہو جائے. جیسے اب وہ دیکھ رہے ہیں نا, حماس کا کردار بھی دیکھ رہے ہیں, حالانکہ بہت پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف, لیکن فلسطینیوں کو تو وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح وہ لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکار رہے ہیں. تو ان کی فیتھ کے اوپر وہ حیران ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے, اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس کا انشاءاللہ جو بھی خالص دل کے ساتھ قرآن پڑھے گا وہ ہدایت اس کے لیے ہے. ہدی للذین متقین.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ متقین کے لیے ہدایت ہے یہ۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ مسلمان کفار کی طرح صرف کمانے اور امیر ہونے کو زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ یہ کمانے اور امیر ہونے کا مقصد تو ہم نے اتنا بنا لیا کہ اتنا تو کفار کا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی پورا ہفتہ کما کے وہ پیسے کہیں اجاڑ جوڑ کے آ جاتے ہیں، کھیل کو تفریح میں نکال دیتے ہیں اور اگلے ہفتے پھر اتنے ہی کما لیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو ایسی حرص ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم آج سے کہیں زیادہ امیر ہوں، پھر کہیں زیادہ امیر ہوں۔ تو تقی عثمانی صاحب کا جیسا ایک بیان تھا اس میں فرما رہے تھے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رشوت خوری ہے کہ کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں کرتے، اور اس کی نحوست ہے جو پورے ملک کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ تو ہمیں امیری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تم اس معاملے میں کفار سے بھی بدتر نہ ہو جائیں۔ اقبال نے کہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارے مقاصد مختلف ہیں، ہماری ذمہ داریاں مختلف ہیں، ہم اس زندگی کے بعد کی زندگی پر یقین کرنے والے ہیں۔ کفار بعد کی زندگی پر اس طرح یقین نہیں کرتے، اہل کتاب کرتے ہیں، اور لیکن وہ یقین نہیں جو ہمارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دنیا کے عاشق ہو سکتے ہیں لیکن ہم تو ان سے بڑھ کے دنیا کے عاشق ہو گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی بن گیا کہ ہم امیر ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو ہمیں، اگر ہم کارآمد امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بننا چاہتے ہیں، اگر ہم کارآمد سپاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوج کا بننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج سے مراد وہ مسلمان ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہوں اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہوں۔ دین کی سربلندی انسانیت کی فلاح سے الگ نہیں ہے، اسلام کی سربلندی میں ہی انسانیت کی فلاح ہے، اور جو اس کے لیے کوشش کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوجی ہوگا، جسمانی کوشش بھی، علمی کوشش بھی، ہر طرح کی کوشش۔ اپنے آپ کو حالات سے باخبر رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹی وی نے کرکٹ کی طرف لگا دیا تو کرکٹ کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے، کسی اور گیم کی طرف لگا دیا، سیاست کی طرف لگا دیا، سیاست کی طرف چلے گئے۔ ہماری سیاست سکہ بند ہے، جیسے چلنی ہے ویسے ہی چلنی ہے، جن کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو گیا حکومت ملنا ان کو ہی حکومت ملی۔ ہمارے سننے سے، گھنٹوں ضائع کرنے سے ٹی وی کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن دیکھیں انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے ہم کو، تاکہ ہمارے دینی جذبات قائم رہیں، یہ کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ غیر ضروری دنیاوی مشغولیات اور فضول گناہ آلود تفریحات جو ہوتی ہیں، جیسے موبائلز کے اوپر میوزک کنسرٹ میں جانا، یہ سب کچھ یہ اسلامی حمیت کے جذبات کو ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے پہلے کہا کہ مسلمانوں کے اندر بڑی کوشش ہو رہی ہے، دیکھیں سعودیہ میں میوزک کا کنسرٹ لگا دیا اس حالت کے اندر، تو کچھ جو سوچی سمجھی ترکیب ہوگی نا کہ وہاں پہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کا دھیان ہی صرف نہ جائے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہے اس حالت میں؟ مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو آسان بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ کرنے کے لیے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، اپنی کمیوں کے بارے میں سوچیں، اور ان سے جان چھڑانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کریں اور سنجیدہ کوشش کریں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا سبب ہے۔ تو اس وقت مصیبت فلسطین پر اتنی نہیں آئی ہوئی، ان کے اوپر جسمانی مصیبت ہے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جس کے کفار بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ لاش اٹھاتے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، تو مصیبت ہمارے اوپر ہے، ان پہ نہیں ہے۔ ہماری یہ بے حسی اور دین سے دوری اور دین کے بارے میں ہماری لا تعلقی، یہ ہمارے اوپر مصیبت ہے۔ تو ہر مصیبت تمہارے گناہوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ قرآن شریف کے اندر ہے۔ تو ہماری یہ جو بے حسی ہے، ہماری یہ جو بے عملی ہے، ہماری دنیا کے اندر مشغولیت اور دین سے بے رغبتی ہے، یہ کیسے دور ہوگی؟ یہ مصیبت کیسے دور ہوگی کہ اپنے گناہوں کو سوچیں، اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے پلاننگ کریں، اور جب ہم یہ ارادہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے تو ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ امت پر اس کڑے وقت میں بھی اپنے گناہوں سے غافل رہنا سخت خطرناک ہے، اور اس پہ کوئی بھی سزا جو ہے وہ نازل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے
ہماری جو حالت ہے وہ تو شاید ہی دنیا میں اس وقت کسی اسلامی ملک کی وہ حالت ہو جو اس وقت ہمارے اعمال کی ہو چکی ہے۔ ہر نماز میں خصوصی طور پہ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اور پوری امت کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اور خاص طور پر فلسطین کے بھائی بہنوں کے لیے، ان کے لیے جو ہمارا بہترین تحفہ ابھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کی شہادت تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہی ہیں نا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دی، تو ان کے لیے خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اور بلند ترین مقامات دیں۔ یہ ایک مقام تو ان کو شہادت کی وجہ سے ملنا ہی تھا، ہماری دعاؤں کی وجہ سے اس سے بلند مقام مل جائے، تو یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو جائے گا ان کے اس دینی جذبے کو زندہ کرنے کی جو قربانی انہوں نے دی ہے اس کے بدلے کے طور پہ نا، تو ان کے لیے خوب دعائیں کریں، اور جو وہاں پہ زندہ ہیں ان کی حفاظت کی دعا کریں، ان کے عزم کے قائم رہنے کی دعا کریں، اور کفار پہ غلبے کی دعا کریں، ہر طرح کی اچھی اچھی دعائیں ان کے لیے کریں۔ یہ دعا کی حد تک ہے۔ اس کے علاوہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی سنجیدہ کوشش کریں، ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں کہ بس آج سے یہ بات سنی نکال دی، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خرابی، اس کو اپنی خرابی نظر نہیں آ رہی تو ابھی تو اس کا دل ہی مردہ ہے، کیونکہ خرابی تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کون پورے کر سکتا ہے، تو خرابی کیسے نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے، نماز کے اندر توجہ ہی نہیں ہوتی، یہ بڑی خرابی ہے اگر 5 وقت کی نماز پڑھ بھی لیتے ہیں۔ لیکن گناہوں کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، ان کی مدد صاحب ملے گی ہم کو۔ جو امداد ہم فلسطینیوں کے لیے کر سکتے ہوں وہ ضرور کریں، مالی امداد، ایک دعاؤں کی طرح سے ہوگی نا، ایک مالی امداد، اور اس کے لیے اور بھی ہوں گے، لیکن ہمیں کیونکہ ایک اکاؤنٹ نمبر مل گیا تھا دارالعلوم کراچی کا، تو وہ یہاں پہ دے دیا جاتا ہے، اس اکاؤنٹ نمبر پہ جو انہوں نے قائم کیا ہے فلسطین تک مدد پہنچانے کے لیے، امداد پہنچانے کے لیے، جہاں پہ کفار ان کی مدد کر رہے ہیں، تو کفار کو تو آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملنا ہے اس چیز کا، ہمیں تو ملنا ہے، ہم تو جہاد میں شامل ہو جائیں گے مدد کر کے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے مالی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں، آمین۔ اور ہمارے کرنے کا کیا کام ہے جو ہم نے بات کی ہے، اس کے لیے ہم اب لے کے آتے ہیں قرآن شریف سے ایک دلیل، سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بس تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کے دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ رحمت بھی ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میری طرف دوڑو، مصیبت میں آ گئے ہو نا، مصیبت تمہیں جگانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مصیبت میں آ گئے ہو، اب تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ چھوڑو اپنی ساری مستیاں، چھوڑو اپنی ساری خرمستیاں، بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کی رحمت کی طرف، ان کی مغفرت کی طرف، ان سے دعا مانگو، ان کی اطاعت کرو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر کہہ دیا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجیے میں تو صرف صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہم لوگ بہت مزے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھیں اور ہمارے ایمانوں کو آسانی کے ساتھ درست فرما دیں، ہم کسی امتحان کے قابل ہی نہیں، ایمان خدا نہ خاصا نہ چھوڑ جائیں، کوئی مصیبت آ جائے تو، ورنہ جس طرح وہاں بچوں کی کٹی پٹی لاشیں ہیں، جس طرح مائیں وہاں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں، اور بچے بن ماں باپ کے، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے بن ماں باپ کے چیخ رہے ہیں کہ ان کا کوئی ہے جو ان کو اٹھائے اور گود میں لے، ٹھیک ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو ہم دیکھ لیں۔ یہ میسیج جہاں تک ہو سکے پہنچائیں، پیار سے پہنچائیں، محبت سے پہنچائیں، ضروری نہیں کہ اتنے سخت الفاظ میں پہنچائیں، لیکن ہر انسان جو ہم سے ملے اس میں کسی نہ کسی خامی کو دور کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو جائے، اس طرح اس سے بات کی جائے۔ یہ تو ہو گیا فلسطین کی حد تک کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دینی علوم حاصل کرنے کی طرف، تو کفار کا حملہ صرف ہماری زمینوں پر نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا حملہ اس کا ہماری فکر پر، ہمارے مذہب پر، ہمارے عقائد پر ہے۔ ایسے میں ہمارا اپنے عقائد سے، اپنے دین کے علم سے بے فکر رہنا یہ خودکشی کے مترادف ہے کہ ہم اپنی مذہبی یا دینی خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خود ختم کر رہے ہیں۔ جب اتنا بڑا حملہ ہمارے پر ہو چکا ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو دین کے مستند عقائد اور احکام کو بدل دیتے ہیں، اور ہم پہ نفس کی وجہ سے وہ اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو جب یہ حالات آ چکے ہیں تو جس طرح ملک اور زمین کی حفاظت ضروری ہے، اس سے بڑھ کر دین کی حفاظت کے لیے کوشش ضروری ہے۔ اگر ہم غافل ہوں گے تو کوئی نہ کوئی یہ دین چھین جائے گا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو دشمن ہی پکڑو۔
تو حفاظت کا کیا طریقہ ہے کہ ہم جو علمی فتنے ہیں دین کے اندر اس کے بارے میں آگاہ رہیں. ہم تو اتنی بے حس قوم ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے فزیکل دشمن کون کون سے ہیں, ہم مسلمانوں کو کون تباہ کرنا. ہم کہتے ہیں سب سازشوں کی تھیریز ہیں نا, مسلمان خود کسی قابل نہیں ہے تو باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہیں. بھائی قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم نہیں ہیں اچھے, ہم نے اپنے دین کی طرف سے ایسی غفلت برتی ہے کہ ہمارے سارے اعمال خراب ہو گئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم یہ کہ باقی دنیا ہماری دشمن نہیں ہے. جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں ہم شیطان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور ہم شیطان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں تو جتنے بھی اس کے پیروکار اس دنیا میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں, وہ سارے پیروکار ہمارے دشمن ہوں گے. تو ہم تو انہیں کو نہیں پہچانتے, تو علمی فتنوں کے جو ہمارے اوپر حملے ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو ان کے بارے میں جانیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں اور درست دینی علوم کے ذرائع بھی پہچانیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو ہم تعارف کے طور پہ اسلام کے بنیادی جو علوم ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اور حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے بات پہلے بھی یہاں پہ عرض کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بے شک یہ علم دین ہے, یعنی جو دین کا علم ہے نا وہی دین ہے, اور تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ یہ علم وہی ہے قرآن حدیث کا اور فقہ کا. تو اب تم یہ دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. تم اپنا دین اس سے حاصل کرو جہاں پہ قرآن اور حدیث کی اپنی مرضی کی تشریحات نہ ہوں, بلکہ وہ تشریحات ہوں جو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ سینے پہ باندھا ہے, ناف پہ باندھا ہے, نہیں باندھا ہے, حدیث سے ثابت ہے, صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے, تو بس ٹھیک ہے. جس طریقے سے صحابی نے کیا ہے, ہاتھ نہیں باندھا تو ٹھیک ہے, ہاتھ باندھا ہے تو ٹھیک ہے. جو بھی اس طرح عمل کرے گا وہ دین کے اوپر انشاءاللہ ہوگا. ہاں اگر کوئی یہ کہ شراب حرام نہیں ہے, نہ محرم عورت سے ہاتھ ملانا حرام نہیں ہے, میوزک سننا حرام نہیں ہے, تو پھر اس نے اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیا, کیونکہ اس پہ صحابہ کا اتفاق ہے. اب درست دینی علوم کی بنیادیں کیا ہیں؟ قرآن ہے, سنت حدیث ہے, اور پھر ان کے اوپر جو بنایا گیا فقہ و تصوف وہ ہے. اور وہی کے علوم قرآن اور سنت یہ جو ہم نے پہلے بتایا کہ وہی وہ کرائٹیریا ہے کہ جس کی بیس کے اوپر انسان کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا خیال میں یہ اس طرح ہے, میرے خیال میں وہ اس طرح ہے. جہاں پہ قرآن کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ گئی تو کسی کا خیال نہیں چلے گا, بس وہ بات چلے گی. تو یہ وہ کرائٹیریا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ حدیث کا علم بھی ضرورت کی حد تک محفوظ ہے. انشاءاللہ آگے بھی تفصیل سے بات کریں گے اس پہ. قرآن شریف کے بارے میں ہم نے بتایا کہ نزول وحی کے طریقے 6 طریقے بتائے گئے. سچے خواب, فرشتے کا پیغام جو ہے وہ دل میں اتارنا, اور گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آنا, اور فرشتے کا انسانی شکل میں آنا, فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں بھی آنا, اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام کرنا جو بہت کم ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پہ کیا تھا. اب ہم قرآن شریف کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پورا قرآن مجید یہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. تو جو یکمشت اتارا گیا ہے ایک دفعہ میں, وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے. پھر تقریباً 23 سال ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے, آپ کو نبوت عطا کی گئی. تو پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس کی سورہ علق کی کچھ ابتدائی آیات جو تھیں وہ نازل ہوئیں. اور احکام کے لحاظ سے آخری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کی 3ری آیت ہے, یعنی یہ احکام کے لحاظ سے آخری وحی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں جمعے کے روز نازل ہوئی. تو اس میں بڑی بڑی اہم باتیں تھیں کہ حجۃ الوداع ہے, عرفات یوم عرفہ ہے, اور جمعے کا یوم عرفہ اور جمعہ ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں. اور اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی 81 ڈیز 81 دن دنیا میں رہے. اس آیت کے بعد جو آیات نازل ہوئیں تھوڑی سی آیات ہیں, لیکن ان کے اندر ترغیب اور ترہیب وغیرہ چیز ہیں, احکام نہیں ہے. احکام کے لحاظ سے یہ آخری آیت ہے جس میں کچھ حلال و حرام بتائے گئے تھے. سورہ مائدہ کی 3ری آیت. نزول کے لحاظ سے قرآن شریف کی آخری آیت یہ
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 بتائی جاتی ہے، اور دیکھیں اس کے اندر کس انداز میں بات کی گئی ہے. یہ آخری آیت ہے وحی کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آخری پیغام کیا آیا کہ اس دن سے ڈرو، بے پرواہ مت ہو جاؤ، لیٹے مت رہو، خوش گپیوں میں مت لگے رہو، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. آگے بڑا سخت حساب ہے، تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ڈرو، لیکن یہ مت سمجھو اللہ تعالیٰ ظلم کریں گے، ان کی رحمت ہوگی، اپنی طرف سے اعمال پورے کرو. تو یہ آخری پیغام ہے. قرآن مجید کے جو نزول ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے زمانے کے لحاظ سے. ایک مکی دور ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور ہجرت نہیں کی تھی. یہ تقریباً 13 سال ہے، اور اس میں 87 صورتیں نازل ہوئیں جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں. تو اس میں ضروری نہیں کہ ساری صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں. اسی طرح مدنی دور کی جو مدنی صورتیں ہیں وہ ساری مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئی ہیں، سفر کے دوران بھی نازل ہو سکتی ہیں. لیکن یہ دور وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور جو مدنی دور ہے یہ ہجرت کے بعد کا دور ہے. ٹھیک ہے، ہجرت کی وہ ہجرت سے پہلے کا دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم مدینہ منورہ میں تھے. اور یہ دور بھی 10 سال کا ہے، اور اس میں 27 صورتیں نازل ہوئی تھیں. مکی صورتوں میں آدم علیہ السلام، ابلیس، پہلی امتیں، پہلے انبیاء صلاۃ والسلام، ان کے قصے ہیں. اس طرح عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور جزا و سزا اور مشرکین کی ریشہ دوانیاں اور ان کا نقصان پہنچانا، ان کا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اور عذاب کا مستحق ہونا، یہ باتیں مذکور ہیں مکی دور کی صورتوں کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ مشرکین کی جو آپ کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، مشرکین جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اس پر صبر کریں اور اپنی دعوت جو ہے وہ مستقل مزاجی سے دیتے رہیں. آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں بھی مسلمان اتنے کمزور نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، لیکن وہاں پہ حکم تھا کہ کسی قسم کا کوئی اگریشن نہیں کرنا، جہاد کا حکم نہیں تھا وہاں پہ. تو تمام تکلیفیں برداشت کر رہے تھے. اور آج اس طرح ہم نے دیکھا طائف کا واقعہ، مطلب یہ وہی والی بات ہے، ہیومن رائٹس والی بات ہے، کسی انسان کے ساتھ یہ سلوک کرنا، اور اس وجہ سے کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. تو کتنا بڑا ظلم تھا کہ لوگوں کو پیچھے لگا دیا، جو ان کو بیٹھنے نہیں دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، انہیں برا بلا کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے، ان کو پتھر مار رہے تھے. جسمانی تکلیف بھی تھی، ذہنی تکلیف بھی تھی، ہر طرح سے. اور اس کے بعد پھر معراج نصیب ہوئی تھی. لیکن اتنا ظلم تو کوئی کسی پہ نہیں کرتا نا، کہ اس طرح جو وہ بیٹھ جاتے تھک کے، تو یہ نہیں کہ بیٹھا رہنے دیں، ان کو بازو پکڑ کے اٹھا دیا جاتا اور پھر دوبارہ ان کے پیچھے اسی طرح چلتے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنا اور زیادہ کرم فرمائے، اور زیادہ رحم فرمائے، اور زیادہ محبت نصیب فرمائے ان کو، اور ان کے طفیل میں ہم سب کو بخشتے ہیں کہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہمارے لیے. تو ان چیزوں پہ صبر اور عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دعوت دیتے رہنا، یہ مکی دور کی صورتوں کا مضمون تھا. مدنی دور میں معاشرتی اور انفرادی احکامات تھے، کیونکہ نظام قائم ہو چکا تھا. حدود، قصاص، جہاد، منافقین کی ریشہ دوانیاں، مشورے کے احکامات، اہل کتاب سے تعلقات سے متعلق احکامات، یہ باتیں مذکور تھیں. تو یہ ہم نے قرآن شریف کے تعارف میں دیکھا، انشاءاللہ آگے دیکھتے رہیں گے. چھوٹے بچوں کو شکر گزاری کے بارے میں بتایا گیا، اور واقعہ سورہ کہف کے اندر بیان ہوا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر آج کی کہانی تھی کہ ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، وہ ایسی ناشکری کرتا ہے کہ بے انتہا نعمتوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہوتا ہے، اور آخر میں اس سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. اور یہ کوئی صرف کہانی نہیں ہے، یہ قرآن شریف میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے، اس کی بیس پہ ایک کہانی بنائی گئی تھی، تو ایسا ہو جاتا ہے. تو ہم پہلے بھی یہ باتیں کر چکے ہیں کہ ہر نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پانی پینے کے اوپر، کپڑے پہننے کے اوپر، کہ اللہ کا احسان ہے. کیونکہ جب ہمیں نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں خیال نہیں رہتا، اور جب نعمت چلی جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے. جیسے کبھی نزلہ ہو جائے، ناک بند ہو جائے نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے، ہم کھل کے سانس لے رہے تھے، اس وقت خیال بھی نہیں آیا ہم کو.
ان چیزوں سے ہمیں غافل دنیا کی محبت کرتی ہے، اور یہ ہم نے حدیث پہلے بخاری شریف کی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے کہ تمہیں غربت نقصان پہنچائے گی، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تم پر اس طرح کھول دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی، اور پھر تم اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو جس طرح ان لوگوں نے مقابلہ کیا، اور یہ تمہیں بھی تباہ کر دے گی جس طرح اس نے ان کو تباہ کیا۔ تو ہم اس وقت اس فیز کے اندر ہیں کہ دنیا خوب کھلی ہوئی ہے، کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، شکر گزاری نہیں کر رہے، نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو ہم بس شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور صبر کے ذریعے جو مصیبتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی ان سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، جب صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے تو مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ سیرت کے اندر واقعہ طائف کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر، تفصیلات اس پہ بتا چکے ہیں، اور عامر جواد صاحب نے اس کے اندر اس کے اسباق بھی بتا دیے۔ مختصر یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت شدید تھا۔ پہلے آپ کے چچا چلے گئے، پھر آپ کی رفیقہ حیات جو آپ کے غم کا ساتھی بھی تھیں، کہ جب تکلیف پہنچتی تھی آپ ان کے پاس جاتے تسلی دیا کرتی تھیں کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت کریم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ امید رکھیں، آپ اپنا کام کیے جائیں۔ تو ایک غم کا سہارا بھی تھی ان کے نا اس وقت، وہ بھی چلیں گی دنیا سے، چچا بھی چلے گئے، ایک ویکیوم آ گیا بہت بڑا۔ ٹھیک ہے، گھر کے اندر بھی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اب تسلی دینے والا نہیں ہے، اور گھر کے باہر بھی جو پروٹیکشنز تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، تو کفار شدید انداز میں تنگ کر رہے ہیں، کبھی مارتے پیٹتے ہیں، کبھی برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ایسے دور میں اپنے نانکوں کی طرف کہہ لیں، ماں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، ماموں کی طرف چل پڑے کہ چلو شاید وہ ایمان لے کے آ جائیں تو دین کو تقویت مل جائے۔ فکر اپنی نہیں، فکر دین کی تقویت کی فکر ہے، اپنی نہیں تھی۔ دین کو تقویت کیسے مل جائے، میرا کام کیسے چل جائے۔ وہاں پر گئے تو انہوں نے وہ سلوک کیا جو شاید کوئی انسان کسی کے ساتھ نہ کر سکے، نہ کرتا ہو۔ حتیٰ کہ اگلی دفعہ بتائیں گے کہ وہ جو باغ تھا، وہ باغ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے، وہ بھی کفار کا تھا، لیکن ان کو بھی رحم آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے، پھر اتنے مشکل حالات سے گزارا۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ دین کے لیے پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ جو دین میں جتنا ترقی کرنا چاہتا ہے اسے اتنا ہی مستعد، سخت کوش، محنتی ہونا پڑے گا، جس دنیا کے لیے آدمی ہوتا ہے، ورکہولک کہتے ہیں نا، اس طرح ریلیجس سہولک کہہ لیں اس کو آپ نا، کہ دین کے کام میں بھی آدمی کو اس کے علاوہ کوئی اور دھن ہی نہ رہے، چاہے مشکل ہے چاہے آسانی، اس نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ سبق ہمیں طائف کے سفر سے ملتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ ہم دین کا کام کریں گے تو بہت خوش باش رہیں گے۔ ہم نے ابھی کہا کہ شاید فلسطین والوں کے ایمان ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن وہ ایک ظاہری مشکل کے اندر ہے، ہم ایک باطنی مشکل کے اندر ہیں کہ ہم دین کی طرف سے غافل ہی ہو گئے ہیں۔ تو دین کا ہر حال میں ہم نے اس کو بڑھانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں قبول فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ یا اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے، یا اللہ آپ کی ناراضگی سے بچنا ضروری ہے، یا اللہ کوئی آپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، ان مشکلات کے لیے پیش کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ دین کے اوپر استقامت نصیب فرما دیجئے، ہمیں آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ دین میں بہت آگے بڑھا دیجئے، اور یا اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کا حصہ بنا دیجئے، اور یا اللہ ہمیں اس کی جملہ ذمہ داریاں اٹھانے کی صلاحیتیں بھی نصیب فرما دیجئے، ہمت بھی نصیب فرما دیجئے، قوتیں بھی نصیب فرما دیجئے، اور اپنی مدد بھی نصیب فرما دیجئے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ یا اللہ ہماری زندگی کو کفار کی زندگی سے مختلف فرما دیجئے، ہماری زندگی کو حیوانات کی زندگی سے مختلف فرما دیجئے، ہمیں خالص مسلمانوں والی فکر اور خالص مسلمانوں والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔